بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر سٹارک میگرا کا عزم دہرا پائیں، سمی چودھری کا کالم دیکھیے اس ویڈیو میں۔ اردو کور 2.0 کا انکشاف اس ویڈیو میں دیکھتے رہیے۔ اردو کور کو ویڈیو کو سکپ مت کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن دبا لیجیے۔ میں آپ کو فل ڈیٹیل بتانے جا رہا ہوں۔ اگر یہاں کمنز کو ٹرافی اٹھانا ہے تو پھر میچل سٹارک کو بھی وہی عزم دہرانا ہوگا۔ وہ وراٹ کوہلی اور ایل راہل کو سنبھال پائیں تو احمد آباد کے جامع غفیر پہ سکوت طاری ہوتا دہرائی نہیں لگے گی۔ پڑھیے سمی چودھری کا تجزیہ۔ 1.5 ماہ کے طویل سفر کا آخری پڑاؤ آ پہنچا اور ٹورنامنٹ کی دو بہترین ٹیمیں انڈیا کے شہر احمد آباد میں اس ٹرافی کا آخری معرکہ لڑنے کو ہیں، جہاں انڈین شائقین کا ایک نیلگوں سمندر تحریک کا نظارہ کرے گا۔ تحریک پہ نظر دوڑائیں تو یہ آسٹریلیا کی طرف سے دار دکھائی دیتی ہے، جبکہ موجودہ فارم پہ نگاہ کی جائے تو روہت شرما کی ٹیم ٹرافی کے قریب تر دکھائی دیتی ہے، مگر دباؤ بلا شبہ یہاں انڈیا پہ ہی ہوگا۔ ہوم گراؤنڈ میں کھیلنے کا اگر فائدہ ہے تو ہوم گراؤنڈ کی موجودگی کا دباؤ بہت حد تک اس فائدے کو منہدم بھی کر دیتا ہے، اور پھر جہاں بہت کچھ داؤ پہ لگا ہو وہاں فارم اور تکنیک کہیں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ مقابلہ محض ٹیمپرامنٹ کا ہوتا رہتا ہے۔ انڈین ٹیم کا فائنل تک سفر بہت خوابناک رہا۔ شکست اسے چھو نہیں پائی اور بہت سی فتوحات تو مضحکہ خیز حد تک آسان رہی ہیں۔ اگرچہ تاریخی طور پہ انڈیا ٹیم کی شہرت اپنی بیٹنگ وسائل کے سبب رہی ہے، مگر حالیہ مہم جوئی میں بولنگ نے اپنے الگ جہان پیدا کر ڈالا ہے۔ اس کے برعکس پیٹ کمنس کی ٹیم کا سفر بہت مختلف رہا ہے۔ پہلے دو میچوں کے بعد ٹیبل کے سب سے نچلے خانے میں پہنچ کر اس ٹیم نے ڈھلان پہ دوبارہ چڑھائی شروع کی اور بتدریج اپنی بہترین 11 دریافت کرتے کرتے فائنل تک رسائی حاصل کی۔ یہ فائنل اسی پچ پہ کھیلا جا رہا ہے جہاں انڈیا نے پاکستان کے خلاف نہایت ہی سہل برتری بٹوری تھی، مگر پیٹ کمنز اس امر سے قطعاً پریشان نہیں ہیں کہ استعمال شدہ پچ یا ہوم گراؤنڈ کی موجودگی سے انڈین ٹیم کو کوئی ممکنہ نفسیاتی برتری مل پائے گی۔ گو اس ٹورنامنٹ میں فتوحات کے اعتبار سے انڈین ٹیم کا سفر بہت خوش کن رہا، مگر پریشان کن پہلو یہ ہے کہ تاحال اس ٹیم کو کوئی ایسا دھک لمحہ پیش ہی نہیں آیا کہ جہاں سے نکلنے کا کوئی حل یا تجربہ میسر آ پایا ہو۔ آخر بار جب یہ دونوں ٹیمیں ایک ورلڈ کپ فائنل میں مدمقابل آئی تھیں تو گیلن میگرا نے میچ سے پہلے ہی کہا تھا کہ وہ ٹنڈولکر کو سنبھال لیں گے، اور پھر ہوا بھی یہی۔ اگرچہ بیٹنگ اسی ٹیم کی قوت ہے، مگر یہ امر بھی ملحوظ نظر رہنا چاہیے کہ لاشعوری طور پر یہ ایک خوف بہرحال اس کیمپ کا حصہ رہا، جہاں صرف بیٹنگ کی صلاحیت کی بنیاد پہ شاردل ٹھاکر کو محمد شامی پہ فوقیت دی جا رہی تھی۔ صرف ہاردک پانڈیا کی انجری ہی شامی کی 11 میں واپسی کی راہ ہموار کر پائی۔ اگر میچل سٹارک اور ہیزل ووڈ کا ابتدائی اسپیل اس لاشعوری خوف پہ ضرب لگا گیا اور امتحان لوور مڈل آرڈر تک آن پہنچا تو انڈین کیمپ کے ہوس بکھر بھی سکتے ہیں۔ اگرچہ نیوزی لینڈ کے خلاف سیمی فائنل میں ایک آسان فتح انڈیا کا مقرر ہوئی، مگر یہ حقیقت بھی اپنی جگہ ہے کہ بولنگ ڈپارٹمنٹ میں اکیلے محمد شامی کو سارا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھانا پڑا۔ چونکہ یہ پچ استعمال شدہ ہے، سو یہاں بھی متوقع یہ ہے کہ محمد شامی آسٹریلوی بیٹنگ کا بھرپور امتحان ثابت ہوں گے، لیکن اگر آسٹریلوی بیٹنگ ان سے نمٹنے کی کوئی مؤثر حکمت عملی کھوج پاتی ہے تو روہت شرما کی مشکلات بڑھ سکتی ہیں۔ حالیہ میچوں میں بمراہ اور سراج
کا حقہ کارکردگی نہیں دیکھ سکے، جبکہ اس کے برعکس متواتر اوسط کی کارکردگی دیکھنے والے مچل سٹارک سیمی فائنل میں اپنی بہترین کاوش کے ساتھ ابھرے اور دھماکے دار افریقی بیٹنگ لائن کے بیکھے ادھیڑ ڈالے، لیکن آسٹریلیا کو اپنے امکانات روشن کرنے کے لیے سٹارک سے کہیں زیادہ اپنے کپتان کمنز کی بالنگ میں عمدگی درکار ہوگی، جن کے لیے یہ ٹورنامنٹ بالکل متاثر کن نہیں رہا۔ آخری بار جب یہ دونوں ٹیمیں ایک ورلڈ کپ فائنل میں مدمقابل آئی تھیں تب گیلن میگرا نے میچ سے پہلے یہی کہا تھا کہ وہ ٹنڈولکر کو سنبھال لیں گے، اور پھر ہوا بھی یہی کہ میگرا کے ٹنڈولکر کو سنبھالتے ہی باقی انڈین بیٹنگ بھی سمٹ گئی اور ٹرافی کی رکی پونٹنگ لے گئے۔ اگر یہاں کمنز کو ٹرافی اٹھانا ہے تو پھر مچل سٹارک کو بھی وہی عزم دہرانا ہوگا، اور وہ وراٹ کوہلی اور کے ایل راہل کو سنبھال پائے تو احمد آباد کے جمع غفیر پہ سقوط طاری ہوتے دیر نہیں لگے گی۔ میری ویڈیو آپ دوستوں کو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹس کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ دیجیے اجازت اردو کور 2.0 کو۔ تھینکس فار واچنگ۔ انشاءاللہ ملیں گے۔